ناظرین کرام، آج کا موضوع جو ہے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے فداکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ میرے دوسرے مہمان پروفیسر حسن محمود جماعتی ہیں، نوجوان اسکالر۔ ان کی طرف آتا ہوں، پروفیسر صاحب آپ حسن محمود جماعتی صاحب جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بھائی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو اس خوبصورت عنوان پر مبارکباد کہ جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیم المرتبت شخصیت ہے، آپ نے ان کے یوم شہادت کے موقع کے اوپر یہ خوبصورت پروگرام اور جس خوبصورت عنوان کے ساتھ فداکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا جس کا آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا۔ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی جو پہلی آیات ہیں ان کا عملی مظہر اور مصداق ہیں۔ جو قرآن مجید نے ھدی للمتقین کی تعریف میں پہلا جملہ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ ویسے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے اس دور کے اندر، بالخصوص جب ہم لاجکس اور منطق کے دور کے اندر ہیں اور ہم دین کو اپنی عقل کے اوپر پرکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ حضرت عمار بن یاسر اور پورا خانوادہ یاسر اور اس دور کے جتنے بھی اولون السابقون صحابہ کرام رضوان اجمعین ہیں، ان کی حیات مبارکہ ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ ہے۔ ہم دین کو سمجھتے ہیں، یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابھی نمازیں فرض نہیں ہوئیں اور دیگر احکامات اور اعمال ابھی نازل نہیں ہوئے، اور اول میں جب آقا علیہ السلام نے ابھی توحید کی طرف بلایا تو یہ لوگ کمزور مظلوم، انہوں نے ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر ڈھائے گئے، اور کون سا فزیکل ٹارچر ہے جو ان پر نہیں کیا گیا۔ ان کو لوہے کی زریں پہنا کر تپتے صحرا میں رکھا گیا، ان کے ارد گرد آگ جلائی جاتی تھی، اور ان کا جسم مبارک کے اوپر جس طرح وہ نشان پڑ جاتے اور چربی کے پگھلنے سے وہ آگ بجھتی۔ پھر ان کو کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا اور آگ لگائی گئی، اور ایک پھر مقام یہ بھی آیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضور نے جب دیکھا کہ عمار بن یاسر کو کوئلوں کے اوپر اور آگ کی بھٹی میں ڈالا ہوا ہے تو حضور نے فرمایا یا نار کونی بردوں و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، کہ اے آگ عمار کے اوپر اسی طرح سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اس وہ ظلم و ستم انہوں نے وہ اذیتوں کا لامتناہی سلسلہ ہجرت پہ آ کے ختم ہوا ہے، مسلسل مکہ کی زندگی میں سب وہاں پر بھی نہیں، انہوں نے آخر وقت تک یہ مسلسل جد و جہد کی۔ اچھا یہ بھی کرتے تھے اپنا پروفیسر حسن محمود کہ ان کو پہلے آگ میں رکھتے، اس کے بعد یکدم پانی میں ان کو الٹا لٹکا دیتے، اور وہ آگ سے اٹھا کے ایک دم پانی میں، تو اس سے پھر جسم پہ چھالے ہو جاتے ہیں فوری طور پر۔ میں نے عرض کی گائے صاحب کون سا فزیکل ٹارچر تھا جو تصور کیا جا سکے اور ان کو نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ مسلسل جد و جہد کی داستان۔ ڈے ون سے ایمان جس دن قبول کر رہے ہیں اس دن سے لے کر اور ٹل دا لاسٹ بریتھ جب ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، جد و جہد، کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، انہوں نے ثروت کی تمنا نہیں کی۔ میں جو عرض کی نا کہ یؤمنون بالغیب کی کیسی عملی تفسیر ہے کہ ابھی پہلا دن ایمان لائے، اور آقا علیہ السلام نے جب ظلم و ستم ہوا تو فرمایا کہ اے خانوادہ یاسر تم صبر کرو، اللہ رب العزت نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور سب دیکھیں نمازیں فرض نہیں، اعمال نہیں کیے، وہ کیا چیز تھی آخر جس نے ان کے دلوں کے اوپر ایسی مہر ثبت کر دی تھی کہ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے عشق مصطفیٰ کی خوشبو کی ہوائیں ان کے بدن مبارک سے نکلتی تھی۔ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حب قلبی ہے اور حب عشقی ہے، نس نس میں، نس نس میں، سانس میں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان وہ عمار بن یاسر کے رگو پے کے اندر، اور مشاشہ فرمایا کہ جو ہڈی کا نرم حصہ ہے جس کو چبایا جا سکتا ہے وہاں تک ایمان پھیلا ہوا ہے، اور فرمایا کہ یہ ایمان اور سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے، ایمان ان کے ساتھ منسلک ہے۔ اور یہ دوسری شخصیت ہے مولا علی کے بعد جن کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حق ان کے ساتھ ہے اور یہ حق کے ساتھ ہیں جہاں یہ جائیں۔ میں یہاں پر ایک اور مستدرک، تو یہ بھی حق کے ساتھ ہی رہے، حق کے ساتھ رہے۔ میں عمار بن یاسر حال میں حق کے ساتھ رہے۔ مستدرک کی روایت ایسا مجھے یاد آ گئی، میں وہ عرض کرتا چلوں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر تم نے ہدایت چاہنی ہو تو قرآن مجید کا راستہ تھام لو، جہاں قرآن جائے وہاں تم چلتے چلے جاؤ۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس کے بعد لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اگر حق کو دیکھنا ہو تو جس جماعت کے اندر عمار کھڑے ہوئے ہوں جان لو کہ وہ جماعت حق پر ہے۔
ہاں آپ نے فرمایا کہ اگر پیروی کرنی ہے تو ابوبکر عمر کی کرو، اگر رہنمائی لینی ہوگی تو پھر تم عمار بن یاسر۔ اس کا مطلب ہے عمار بن یاسر کبھی غلط پہ نہیں ہوگا، غلطی پر غلط راستے پر معصیت سے دور۔ آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں ایک اور ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن سے اللہ رب العزت نے شیطان مردود کو دور کر دیا اور ان کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص پناہ کے اندر رکھا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابی حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں جب شام میں پہنچا تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم میں کون سی برگزیدہ شخصیت ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ کیا تم میں وہ موجود نہیں ہے جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو شیطان سے پناہ دے رکھی ہے؟ اور پھر یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جیسے آقا علیہ السلام کے بارے میں حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ جو میرا شیطان تھا میں نے اس پر قابو پا لیا ہے۔ دوسرا وہی فیض آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ سے ان کو ملا اور یہ بھی شیطان پر قابو پانے والے ہیں۔ نہیں، شیطان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ گزر میں ہی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ فاروق اعظم کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، تو جو فاروق اعظم کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ وہی بات۔ جی حسن محمود صاحب، لے کر چلوں گا کہ حدیث پاک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے پھر وہ اس پر ڈٹ جائے، چہ جائے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے یا اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ اور پھر یہی جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم تذکرہ مبارک کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام حرم کعبہ کے اندر تشریف فرما، کعبہ کے سائے میں تشریف فرما، کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہم پر اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ سن کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ جب ایمان لائے تو گڑھا کھودا جاتا اور انہیں آرے سے چیر دیا جاتا اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کا گوشت نوچ دیا جاتا اور ان کے ہڈیوں سے ان کا گوشت جدا کر دیا جاتا، پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہتے تھے۔ پہلے انبیاء کی انبیاء کو اور ان کی امتوں میں سے آقا علیہ السلام نے ارشاد بہت سلیکٹ، بہت ہی کم لوگ تھے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق نے قربانیاں دی ہیں نا، اور اس امت مسلمہ کے جذبہ عشق رسول کو سلامت رکھے۔ سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔